اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ سے خواجہ شریف خدا نمائی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ آج آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ایک اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خلافت کیا چیز ہے اور مرشد حقیقی کون ہے، اس پر جو ہے آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کو اپنا میں موضوع سخن بناؤں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب کیا، انسانوں سے جو پہلی مخلوق اجنہ اور فرشتے تھے، نوری اور ناری جو مخلوق تھی، نوری مخلوق یہ فرشتے تھے اور ناری مخلوق یہ جو ہے اجنہ یعنی جنات تھے۔ تو ان دونوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، یہاں پر یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے واضح اور ظاہر ہو گئی کہ جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے کوئی ایسی ذات یا ایسی جو ہے شخصیت موجود نہیں تھی جو خلیفہ بننے کے اہل ہو یا خلیفہ بننے کے لائق ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تیسری مخلوق کے بارے میں جو ہے اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ نوری مخلوق کے اندر وہ صفات موجود نہیں ہیں، ان کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تمجید کے کرنے کی جو ہے صفت ان میں موجود ہے۔ ان کے اندر جو ہے نہ غضب ہے، نہ شہوت ہے، نہ ان کے اندر جو ہے خوف ہے، نہ امید ہے، نہ رجا ہے۔ یہ صفات ان میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اجناؤں کے اندر بھی یہ صفت اور کیفیت موجود نہیں ہے۔ اجنہ یعنی جن جو ہے یہ آتشی آگ سے بنا ہوئی مخلوق ہے، اس کے اندر تکبر، گھمنڈ، فخر یہ صفات ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نرمی، محبت، اخلاص یہ جو صفتیں ہوتی ہے وہ اجنوں میں نہیں ہے۔ نہ اس میں تواضع ہے، نہ انکساری ہے، نہ اس میں نرمی ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے اپنے کردہ گناہ کے اوپر جو ہے توبہ اور استغفار ہے، بلکہ اس میں انانیت اور اکڑ ہے۔ اس لیے جو ہے وہ بھی خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق کو جو ہے اپنا خلیفہ بنانا چاہا۔ حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بنایا تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ میں جو ہے نوری مخلوق کو بنانا چاہتا ہوں، یا جب جنوں کو پیدا کیا تو اس کا بھی ذکر نہیں کیا، آسمانوں کو پیدا کیا تو اس کا بھی ذکر نہیں کیا، زمین کو پیدا کیا تو بھی ذکر نہیں کیا، جنت کو پیدا کیا تو اس کا ذکر نہیں کیا، دوزخ کو پیدا کیا، سدرۃ المنتہا، کرسی، لوح قلم، بیت المعمور، ان تمام جو ہے مخلوقات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ جہاں کواکب کو پیدا فرمایا تو اس کا ذکر نہیں کیا، ستاروں سیاروں کو پیدا فرمایا اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس ساری مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اعلان فرما کے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کسی کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ تم میرے خلیفہ بن سکو، اس لیے جو ہے اب مجھے جو ہے خلیفہ بنانا ہے اور میں اب خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو عزیز اور دوستو، اس پر جو ہے بہت ورود بھی ہوا، فرشتوں نے ورود کیا کہ اللہ کیا زمین پہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو قتل و غارت کرے گی، جو خون ریزی کرے گی، جو زمین کو تباہ و برباد کرے گی، جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد کو پھیلائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈانٹ فرمائی اور فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو، پیدا کرنے کا مقصد ہم جانتے ہیں، ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں ان کو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ فرشتوں میں شعور نہیں تھا کہ وہ جو ہے لفظ خلیفہ کو سمجھ سکیں۔ اگر جو ہے اس لفظ خلیفہ کو سمجھنے کا شعور ہوتا ان میں کہ خلیفہ کیا چیز ہے اور خلیفہ کہا کس کو جاتا ہے، تو فرشتے کبھی ایسا سوال نہیں کرتے۔ ان کے اندر اتنی سوجھ اور بوجھ، اتنے عقل اور اتنی فہم، اتنی سمجھ اور اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ لفظ خلیفہ کو سمجھ سکے اور مشیت الہی کو سمجھ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈانٹ لگانے کے بعد فرشتے جو ہے تھرا گئے اور کانپ گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا تاکہ جو ہے اللہ کے جو ہے اس ڈانٹ سے اور غضب سے جو ہے محفوظ ہو سکے۔ عزیز اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو کہا کن فیکون۔ فرشتوں کو پیدا کرنا تھا تو کہا کن فیکون، سارے فرشتے پیدا ہو گئے۔ اجناؤں کو پیدا کرنا چاہا تو کہا کن فیکون، پورے اجنہ پیدا ہو گئے۔ زمین کو پیدا کرنا چاہا تو کہا کن فیکون، بس زمین کے 7 طبقات بن گئے۔ آسمان پیدا کرنا چاہا تو کہا کن فیکون، اس کے 7 طبقات بن گئے۔ جنت اور دوزخ، لوح اور قلم اور کرسی، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، بیت المعمور اور لوح محفوظ، یہ سب کو جب پیدا کرنا چاہا تو کہا کن فیکون، بس وہ چیزیں پیدا ہو گئی۔ لیکن جب خلیفہ بنا رہا ہے تو خلیفہ جو ہے کیسا خلیفہ ہے؟ ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ کیسا خلیفہ ہے؟ اعلان تو زمین کا ہو رہا ہے لیکن اس کی خلافت آسمانوں پر بھی چلے گی۔ اعلان تو زمین کا ہو رہا ہے لیکن اس کا اختیار خلیفہ کا میدان محشر میں بھی چلے گا۔ خلیفہ تو زمین پر بنا رہا ہے لیکن
اس خلیفہ کو جنت کا سردار بھی بنائے گا، جنت میں بھی اس کا حکم چلے گا، وہ جس کو چاہے گا جنت میں لے جائے گا۔ اور خلیفہ تو زمین کا بنانے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن اس کی خلافت جنت پر بھی چلے گی، جہنم پر بھی چلے گی، یہاں تک کہ عرش پر بھی اس کی خلافت پہنچی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنا رہا ہے وہ ایسا خلیفہ بنا رہا ہے جو اس کے سارے 18,000 عالم میں جو ہے اس کی خلافت کے چرچے ہوتے رہیں گے، اور اس کی خلافت چلتی رہے گی، اور وہ جو ہے اللہ کا نائب بن کر کے جو ہے پورے 18,000 عالم میں اپنا تصرف کرتا رہے گا۔ ایسا خلیفہ بنانے جا رہا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس خلیفہ کو جب بنانے جا رہا ہے، ایسا عظیم خلیفہ بنا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کو بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کیا ہو رہی ہے کہ 40 دن تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے رحمت کو جو ہے استعمال کر رہا ہے اس خلیفہ کو بنانے کے لیے، اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ کوہ قاف کی مٹی لے آؤ، جوف کعبہ کی مٹی لے آؤ، جبل ابو قبیس کی مٹی لے کر آؤ۔ تو الغرض جب خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو یہ سارے جو ہے جگہ جگہ کی مٹیوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر جو ہے زمین کے ہر حصوں کا جز موجود رہے، پہاڑوں کا مزاج اس میں رہے، دریاؤں کا مزاج رہے، درختوں کا مزاج رہے، بہاروں کا مزاج رہے، خزاں کا مزاج رہے۔ اس کے اندر جو ہے ہر مٹی کی جو ہے نرمی، ہر مٹی کی سختی، ہر مٹی کی جو ہے ملائم پن، ہر چیز اس کے اندر موجود رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان تمام مٹیوں کو جمع فرمایا، اور پھر جو ہے کہا کہ مٹی، اس لیے مٹی زمین کی پیدا کی جمع کی گئی تاکہ زمین کا خلیفہ بنانا ہے، زمین سے خلیفہ بنانا ہے۔ اور کوثر اور زمزم کی نہروں کو اس میں چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ جو ہے اس خلیفہ کا جو اخلاط ہوگا، اس کا جو خمیرہ بنے گا، صرف زمین ہی سے نہیں بلکہ جنت سے جو ہے نہریں بھی آئے گی اس کے اندر، اور اس کا یعنی وہ خمیرہ بنے گا۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔